بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور قرآن سمجھا آسان طریقے سے کورس 2 کے سیکنڈ لاسٹ کلاس کے اندر یہ آج ہمارا انشاءاللہ سیکنڈ لاسٹ لیسن ہوگا، لیسن نمبر 19، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد ڈاکٹر ظفر الہی۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ظفر الہی سے کہ آج کا سبق جو لیسن نمبر 19 ہے اس کورس کا وہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج جیسے معاذ نے آپ سامنے رکھا کہ انشاءاللہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے 19، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے شروع میں آپ کے سامنے یہ چیز آئی تھی کہ سورہ بقرہ کو جو پہلا اس کا پارہ ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور ہر ایک حصے سے 5 صفحات بنتے ہیں، کل 20 صفحات ہوتے ہیں ایک پارے کے۔ تو ان 5 صفحات کی بنیاد پہ ایک لیول جو ہے اس کو ڈٹرمن کیا گیا، جس کو لیول 2 ہم کہتے ہیں، کورس 2۔ یہ 5 صفحات پڑھ رہے ہیں، اور ہر صفحے پہ جو ہے وہ 4 جو ہے وہ ہر صفحے پہ 4 مضامین ہیں جو کہ ہم نے لیے ہیں، اور ان کو میپ کیا ہم نے ہر ایک انگلی کے اوپر۔ تو اس سے جو ہے نا یہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ جیسے پہلا جو تھا اس میں سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کچھ آیات تھیں، اس میں ہم نے کہا تھا اللہ کی تعریف۔ اس میں جو تھا ہمارا اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات۔ دوسرے میں پیج جو تھا اس پہ کافروں کو ہدایت نہیں ہے، منافقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ منافق فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخے ہیں۔ پھر مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا آگ کی مثال منافقین کے لیے اور بارش کی مثال منافقین کے لیے دی، اور پھر قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا اس کے قرآن کی دعوت کو بتایا گیا، قرآن کے چیلنج آیا، اور پھر جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بشارت، اور جو کفار کی اس کے لیے وعید آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس کو مثال دیتے ہوئے، اور پھر بتایا گمراہ کون ہے اور کفر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، کیسے کفر ہوا۔ تو اس کے بعد جو اگلا پیج ہے، جو لاسٹ پیج ہے، اس پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو 4 مضامین آئے، اس میں پہلا مضمون جو تھا وہ خلیفہ پر سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو جو ہے اس سوال کیے فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان کی انسان کی، اس کو تعلیم کے ساتھ علم عطا فرما کے، تو ان کو تعلیم دی اسماء کی، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد جو آج کا مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، تو اس کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور اس میں جو ہے وہ مضامین جو اس پیج پہ ہیں وہ خلیفہ پر سوال ہے، اسماء کی تعلیم ہے، سجدہ اور ابلیس ہے، اور پھیلانا اور توبہ ہے۔ تو خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ تعارف لیتے ہیں ہم اس کا۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے سامنے جو پہلی آیت تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو علم سے نوازا، اور پھر یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کر رہا ہے جو انہوں نے آدم علیہ السلام پر کیے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک چیز سے منع کیا گیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جانا، سے ممانعت کی گئی۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے مضامین جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو آیات اس میں جو اسباق ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، عزت اور اعزاز عطا فرمایا۔ یہ انسان کا اعزاز ہے، لیکن تکبر اور حسد شیطانی صفت ہے، جس کی وجہ سے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ کفر کرنے اور اپنے آپ کو ظلم کی طرف لے کے جاتی ہے اللہ کی نافرمانی۔ اور پھر یہاں پہ جو کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی کہ گناہوں کی جگہوں کے بھی قریب مت جاؤ۔ تو اس میں جو ہمارے سامنے میٹر آتا ہے یہ والا، جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا پڑھ لیا اور کتنا ہر سطر میں کتنے نئے الفاظ ہیں۔ تو پہلے میں 2 ہیں، دوسرے میں 2 ہیں، تیسرے میں 4 ہیں، اور آخر میں 2 ہیں۔ تو یہ الفاظ ہر سطر میں کم ہوتے جا رہے ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے، جو ہمارے لیے نئے افراد ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ترجمہ اور اس کی شرح لیتے ہیں، تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. جب قلنا ہم نے کہا، تو جیسے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اذا کے بعد اس کے بعد جو ہے جو مضارع آتا ہے تو وہ جو ہے اس میں ماضی میں چینج آتا ہے. تو للملائکۃ فرشتوں سے، تو کیا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو کیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا یعنی اس نے بڑھائی کا گھمنڈ کیا، اس نے انکار کر دیا. کس کی وجہ سے؟ استکبار کی وجہ سے. اس نے بڑھائی کا گھمنڈ کیا. وقانا اور وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے. یہاں پہ اس کی جو تفسیر یا تشریح ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. جس سجدے کا ذکر یہاں پہ ہے وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، نہ کہ ان کی عبادت کے طور پہ. دوسرا یہ کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے اطاعت کی، تو گویا انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی عبادت کی، نہ کہ آدم کی. یعنی کہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس حکم کو جو ہے وہ انہوں نے مانا. اللہ اور یہ ہے کہ یہ جو ہے آدم علیہ السلام کے لیے ہمارے والد جو ہے ان کے بہت بڑا اعزاز ہے. تصور کریں کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا کہ جب سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہوں گے. تو یہ جو صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا بلکہ سبمیشن تھی ہمیشہ کے لیے انسانوں کے سامنے. اور یہ کیا یہ جو اعزاز اکرام جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تو اس کا ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. یہی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، اس وقت جو مخلوقات تھیں دو ہی تھیں، فرشتے اور جن تھے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دے کہ عزت اور اکرام جو اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا. شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا. پھر جب اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کہا کہ سجدے کا حکم فرشتوں دے، بلکہ اس نے کہا، اور یہ نہیں کہا کہ فرشتے، بلکہ اس نے کہا کہ میں انا خیر منہ ہوں. اور پھر کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. اس نے اس کی توجیہ کی، اس کی ریزن بیان کی. یعنی یہ کہ اس نے تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. واستکبر وکان من الکافرین، یعنی جب بھی کوئی آدمی تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، تو نافرمانوں میں شامل ہو جاتا ہے. سجدہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے. تو سجدہ نہ کرنا تکبر اور سرکشی کی ہے، جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس میں جو ہے مختلف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور مفسرین کے اقوال جو میں آپ سامنے رکھوں گا. اللہ کو سجدہ کرنے کی اہمیت و فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم یعنی کوئی ایک بندہ سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے. مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے دوزخ ہے، آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. ایک مرتبہ حضرت ربیع بن عقاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کروں. تو یہ آج بھی ویلڈ ہے ہمارے لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم ساتھ چاہتے ہیں جنت میں تو پھر کیا ہے کہ اللہ کے رسول یہاں پہ کہ پھر میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدے کے ساتھ. تو پھر ہمیں جو ہے وہ فرض نمازیں پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ نوافل میں بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا جو وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرے. اور نماز جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک جو ہے اللہ کا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جو اذکار میں ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اس کی ایک برائی مٹا دیتے ہیں، اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. یہ یعنی کہ ایک سجدہ جو ہے ایک نیکی کا اضافہ، ایک برائی کی کمی اور ایک جنت میں درجوں میں کی بلندی کا سبب بنتا ہے. زیادہ سے زیادہ نفل نماز اور سجدے میں دعا وغیرہ کرنی چاہیے. اگلی آیت مبارکہ ہے، یہ اسی آیت مبارکہ کی ہم مشق کریں گے. تو معاذ آپ جو ہے 2-3 بھائیوں کا مائک جو ہے وہ انمیوٹ کر دیں تاکہ ہم جو مل کے ایکسرسائز کر سکیں. جی تو ڈاکٹر صاحب آگے ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم وبرکاتہ. ڈاکٹر حمید صاحب چلیے ہم اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے کہا فرشتوں کو، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، فرشتوں کو، یہاں سے شیئر ہوا ہوا ہے، میں 1 منٹ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ أبى وَاسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا وہ ہو گیا کافروں میں، اور تکبر کیا، اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں، اور وہ ہو گیا کافروں میں. دو جو ہے وہ ہمارے پاس نئے الفاظ آئے ہیں، ایک سجدو اور دوسرا ابا واستکبرا، تو ان کو جو ہے 2-3 دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. للملائکۃ اسجدوا لآدم، للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، ابا واستکبرا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، ابا واستکبرا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. جزاک اللہ خیر جی، الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بفراغت، جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا جو ہے وہ اجازت دی، حضرت آدم کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی، اور ان کے پوری جنت کو اوپن کر دیا کہ جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن ایک چیز سے اس درخت سے منع کر دیا، اس کے قریب نہ جانا. فتکونا، اگر تم گئے تو کیا ہوگا، فتکونا تم دونوں جو ہے من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں پہ جب یہ یاد مسکن انت وزوجک الجنہ تھا آیا، تو اس میں آگے جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ مثنیٰ کی ہو رہی ہے، دو کی ہو رہی ہے. کیوں ابھی جب ہم نے ضمیریں پڑھی ہیں وہ یا جمع کی پڑھی ہے اور یا واحد کی پڑھی ہے. جیسے شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ بہت کم قرآن پاک میں آئی ہے مثنیٰ کی، تو اس کو انشاءاللہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. تو یہ وَقُلْنَا یا آدم، اور ہم نے کہا آدم سے اسکن، یعنی تو رہ. کہاں پہ اسکن انتا، رہ تو اسکن، یہ اس میں امر کا صیغہ ہوگا، فعل امر ہوگا اسکن، کہ رہ. انتا و زوجک الجنت، تم اور تمہاری بیوی. جو کل ہے وہ کھانا ہے، کھا ہے، اور وکلا، کلا جو ہے وہ تم دونوں کھاؤ. کلو ہوگا تم سب کھاؤ، کل کلا قلو، کل کھا، کلا کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ. منہا ان میں، اس میں سے، منہا منہم نہیں ہے، منہا ہے، دونوں کے لیے ہا کا صیغہ استعمال ہوا ہے. راغدن وفراد، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو. پھر یہاں پہ دونوں کے لیے شئتم، تم سب نے چاہا، شئتما تم دونوں نے چاہا. تو شئتما تم دونوں نے چاہا، شئتم ہوتا تو تم سب نے چاہا. حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا، لا تقرب، لا تقرب مت قریب جاؤ، لا تقربا تم مت قریب جاؤ، تم دونوں مت قریب جاؤ. لا تقربا، تو با کے اندر جو ہے وہ مثنیٰ ہے، اس میں دونوں شامل ہیں. ولا تقربا، اور تم دونوں مت قریب جاؤ. ہادی الشجرۃ، اس درخت کے پاس. فتکونا، فتکونو تم سب ہو جاؤ گے، فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، فتکونا من الظالمین تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں پہ جو ہمارے سامنے یہ آیت مبارکہ میں جو مضامین آئے،
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے آپ سامنے رکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور انہوں نے کہا کہ جہاں سے تم چاہو کھا پی سکتے ہو لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں جنت میں رکھا اور آرام کی ساری سہولتیں عطا کی. اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا لیکن تربیت اور آزمائش کی غرض سے ابتدائی طور پہ انہیں جنت میں رکھا گیا. جیسے پہلے آیا کہ خلیفہ بنانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کو. اس میں آدم علیہ السلام کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اشارہ ہے کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے. اس لیے شیطان کی پیروی کر کے انسان اپنے اس ٹھکانے کو ضائع مت کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنت بنائی ہے لیکن جو شیطان کے اس پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کا تو تم کو اور تمہارے ساتھ جو چلیں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو انسانوں کو جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. اللہ کی اطاعت کریں تاکہ ہم اللہ کی جنت میں داخل ہوں. اور پھر جو منع کیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا یعنی کہ ولا تقربا هذه الشجرة تم دونوں قریب نہ جانا یعنی کھانا تو دور کی بات ہے تم اس کے قریب بھی مت جاؤ. اگر آپ نے اس شجر ممنوع کو کھایا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالمین ظالموں میں سے. اس میں معرف القرآن میں جو اس کی تشریح آئی وہ پیش کرتا ہوں. بالکل اسی طرح کی صورتحال دنیا میں ہمارے سامنے ہے. اس زمین پر ہر نعمت ہمارے لیے حلال ہے صرف گنتی کی چند چیزوں کے جن سے اللہ نے ہمیں روکا. جیسے وہاں پہ کہا تھا کہ جہاں پہ چاہو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں حلال کی چند چیزوں سے ہمیں روکا ہے. لیکن اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ شیطانی وسوسہ اندازیوں کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اور دنیا کی ساری ترقی اور کامیابی کا راز بس انہی چند چیزوں کے اندر چھپا ہوا ہے جن سے خدا نے روک دیا ہے. یعنی کہ وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ساری ترقی ہے. اور اس سے پھر ستم یہ ہے کہ نافرمانی کر کے اپنے باپ کی طرح نادم ہونے اور توبہ کرنے کی بجائے ابلیس کی طرح اکڑتے اور ضد کرتے ہیں. یہ ہمیں جو بڑا غور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ جن سے منع کی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے منع کی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خود تخلیق کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی وجہ سے منع کیا ہے. لیکن یہ کہ شیطان جو ہمیشہ اسی طرف توجہ دلاتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پہ جو ہے وہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں تو آج کے جو درخت ہے وہ جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے, ہمارا میڈیا ہے, میگزینز ہیں, گناہوں کا ماحول ہے. جو اس جیسے بہت سے ایسے درخت ہیں جن کے قریب جانے سے ہمیں روکا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں احساس ہو کہ ہمیں ان چیزوں کے پاس نہیں رہنا. کیونکہ جیسے پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ جنت سے جو ہے وہ نکالا تھا تو اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تفہیم القرآن میں اسی آیت کی جو تشریح فرمائی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کسی سے بھیجے نہ جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش ہو سکے. اور اس آزمائش میں کے لیے ایک درخت چن لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ایسے کرو گے تو تم ہماری نگاہوں میں ظالم قرار پاؤ گے. اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں. دراصل اس سے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی کے لائق اور مناسب مقام ہے. لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی نافرمانی کے راستے سے منحرف ہو جاؤ گے تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم ہو گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے. تو یہ چیز ہمیں جو ہے اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے. فی ظلال القرآن میں انہی آیات کے بارے میں اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ حضرت آدم اور حوا کو جنت کے تمام پھل جائز قرار دے دیے گئے. صرف ایک درخت کو مستثنا رکھا گیا, صرف ایک درخت. اور شاید اس میں یہ اشارہ تھا کہ زمین میں نسل انسانی حلال و حرام کی قیود کی پابند ہوگی کیونکہ حدود و قیود کے بغیر آزاد اور مختار ارادہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے. ایک متحرک بلا ارادہ انسان اور ایک مجبور حیوان کے درمیان فرق کیوں کر ہو سکتا ہے. اس کے سوا اس بات کا کوئی امکان نہیں رہتا کہ اللہ کی طرف کی جانب سے شاید عائد شدہ حدود اور قیود کی پابندی
کے سلسلے میں انسان کے صبر کو آزمایا گیا. تو آج بھی جو ہے وہ انسان کے صبر کو آزمایا جاتا ہے. تو یہ قوت ارادہ ہی ہے کہ جو انسان، جو حقیقی انسان اور ایک انسان کے درمیان فرق کر دیتی ہے. کون انسان جو مویشیوں کی طرح زمین میں چلتا پھرتا ہے اور بس. تو یہ اصل میں یہ صبر ہے، قوت ارادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس پہ آزمائش بھی کی تھی. اور جو اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں رکھی ہیں دنیا کے اندر وہ بھی اسی لیے رکھی ہیں. اگر ہم ان پابندیوں کو، ان حدود اور قیود کی پاسداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے تو پھر جو ہے وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیطان جو تھا اس کو جنت سے نکالا تھا اور اس کو جو ہے وہ اجازت دی تھی انسانوں کو بہکانے کی، اور انسانوں کو اس نے اعلانیہ یہ کہا تھا. تو ہمیں جو، اور یہ آج شروع میں جب ہم نے قرآن پاک شروع کیا تھا تو جس آیت شروع کیا تھا تعوذ سے شروع کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے اس سے شروع کیا. تو ہمیشہ ہمیں اللہ کی پناہ کی جو ہے دعا کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھے. اس کا ترجمہ مشق کرتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا اے آدم، اور اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، اسکن انت وزوجک الجنت، جنت، ہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بفراغت، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے فراغت، حیث شئتما، حیث حیث شئتما، شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، جہاں سے جہاں تم سے دونوں تم چاہو، چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تقربا تقربا هذه هذه الشجرة، الشجرة، تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَتَكُونَ مِنَ فَتَكُونَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. ایسے جو ہے نئے الفاظ اس آیت مبارکہ میں آئے ہیں ان کو رپیٹ کرتے ہیں. اسکن انت، اسکن انت، رہو تم، رہو تم، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ تم دونوں اس میں سے بفراغت، کھاؤ تم دونوں اس میں سے بفراغت، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، 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 لا تقربا هذه الشجرة، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، ولا تقربا هذه الشجرة، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، تکونا من الظالمین، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے، تکونا من الظالمین، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. جزاک اللہ خیر جی. اس میں جو رواں ترجمہ ہے ان آیات مبارکہ کا 34 اور 35 نمبر کا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں سے، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. الحمدللہ یہ ہمارا پورشن مکمل ہوا. اس کے ہم اسباق دعا اور پلان دیکھتے ہیں. اس میں جو اسباق ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، اعزاز کیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر. اور تکبر حسد شیطانی صفات ہیں، شیطان نے انکار کیا. اللہ کی یہ نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے. اس نے کہا کہ گناہوں کی جگہ کے قریب نہ، ولا تقربوا هذه الشجرة، یعنی اس کے قریب مت جاؤ. اس کو جو ہم نے مطالعہ کیا آج کا، اس میں بہت سا تصور اور احساس کا حصہ ہے. انسان جنت میں تھا اور جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو
سجدے کا حکم دیا تھا، شیطان نے اس کا انکار کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ان کو جو جنت میں رہنے کے لیے کہا تھا، اور ایک چیز سے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا. تو اس کو ہم صبر سے احساس کریں، اور پھر جو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے، مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. احتساب کریں کہ کب کب ہم جو ہے وہ شیطان کے وسوسے میں جا کے اللہ کی حدود کی کو توڑ دیتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں ہم سے، اور پھر جو ہے ہم اس کے لیے فوراً استغفار کریں جیسے آدم علیہ السلام نے استغفار کیا تھا. اور ہم پلان بنائیں کہ انشاءاللہ کہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. آگے ہم دیکھتے ہیں اس جو آیات مبارکہ میں جو اسماء ہیں ان کے اور جو افعال ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں جو پہلا فعل ہے وہ ہے زوجو کا، یعنی زوج میاں یا بیوی کہتے ہیں زوجو کا، ان کی جمع ازواج، زوج ازواج. دوسرا جو ہے جنہ، اور جنتا جو ہے وہ واحد ہے، جنات جو ہے وہ اس کی جمع ہے، جنتا جنات، جنات جمع ہے اس کی. پھر شجرہ واحد ہے، اشجار جو ہے وہ اس کی جمع ہے. تو میں اس میں جو ہے واحد بولوں گا اور آپ میرے ساتھ جو ہے اس میں جمع بولیں گے. زوج ازواج، جنتا جنات، شجرہ اشجار، میں ریپیٹ کرتا ہوں، زوج ازواج، جنتا جنات، شجرہ اشجار. اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں تو اسماء دیتے ہیں تو ہمیشہ اسماء جو ہم پہلے جو صحت مند افعال ہیں، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ، پھر جو کمزور افعال ہیں ان پہ، اور انشاءاللہ آگے جو مزید فیمیں آئیں گے تو یہاں پہ یہ دونوں ہم لیں گے. تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں صحت مند افعال. تو سب پہلا صحت مند ہے ساجدہ، اس نے سجدہ کیا، اور یہ جو ہے نصرہ کے وزن پہ ہے، اور یہ 64 ٹائم جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے. ساجدہ اسے سجدہ کیا، یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے، اسجد سجدہ کر، ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود جس کو سجدہ کیا گیا، سجود سجدہ کرنا. تو یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور میرے ساتھ ریپیٹ کیے گا، ساجدہ یسجدو اسجد ساجد، مسجود مسجود، سجود. سجدہ یسجدو اسجد، سجدہ یسجد اسجد، ساجد مسجود سجود. ساجد مسجود سجود. اگلا جو ورب ہے وہ ساکنہ ہے. ساکنہ یعنی رہا، اسکن یعنی تم رہو، تم اور تمہاری بیوی. اسکن ساکنہ وہ رہا، یسکن وہ رہتا ہے، اسکن رہ، ساکن رہنے والا، سکن رہنا. تو یہ جو امر کا ویزا ہے اسکن، یہ ہے. اب میرے ساتھ ریپیٹ کیے گا، ساکنہ یسکنو یسکنو، اسکن اسکن، ساکن ساکن، سکن. سکن، ساکنہ یسکنو اسکن، سکنہ یسکنو اسکن، ساکن سکن. ساکن سکن. تیسرا جو ورب ہے وہ قریبہ ہے، ولا تقربا نزدیک نہ جانا، قریبہ وہ نزدیک گیا، یقربو وہ نزدیک جاتا ہے، اقرب نزدیک جا، قریب نزدیک، نزدیک ہونا، مقروب جس کو نزدیک کیا گیا، مقرب کیا گیا، قرب نزدیکی. قربا یقربو اقرب، قریبہ یقربو یقربو اقرب، اقرب، قریبہ یقربو اقرب، قریبہ یقرب اقرب، قریبہ یقربو اقرب، قریبہ یقربو اقرب، قریب قریب، مقروب مقروب، قرب، قرب، قریب مقروب، قرب. قرب. یہ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ظالمہ ہے. یہ جو ضاربہ کے وزن پہ ہے، یہ بہت دفعہ قرآن پاک میں ہے، 266 بار قرآن پاک فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالمہ اس نے ظلم کیا، یظلمو وہ ظلم کرتا ہے، اظلم ظلم کر، ظالم ظلم کرنے والا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، ظلم. ظلمہ یظلمو اظلم، ظلم یظلم اظلم، ظالم مظلوم ظلم،
ظالم مظلوم ظلم. ظلما یظلمو اظلم. ظلم یظلم اظلم. اظلم. ظالم مظلوم ظلم. ظالم مظلوم ظلم. ظلما یظلمو اظلم. ظلم یظلم اظلم. ظالم ظالم مظلوم ظلم. مظلوم ظلم. جزاک اللہ خیر جی. آگے جو ویک لیٹرز ہیں اس میں پہلا لفظ ہے ابا، یعنی ابا واستکبارا، اس نے حکم نہ مانا، نافرمانی کی اور اس نے استکبار کیا. ابا یا ابا ایبا. ابا ابا یا ابا یابا ایبا. ایبا. ابا یا ابا ایبا. ابا یابا ایبا. ایبا. آبن ما بی آبن ایبا. آبن ما بن ایبا. آبن ما بی ایبا. آبن ما بی ایبا. اس کے لفظ تھا یہ. اس کے بعد اکلا یعنی اس نے کھایا. یا کلو وہ کھاتا ہے، کل کھا، آکل کھانا، کھانے والا، معقول جس کو کھایا گیا، عقل کھانا. اکلا یا کلو کل. اکلا یاکلو کل. اکلا یا کلو کل. اکلا یاکلو کل. یہ بھی جو قرآن پاک میں 101 بار آیا ہے، اس کے لیے ہم زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں. اکلا یا کلو کل. اکلا یاکلو کل. آکل معقول عقل. آکل معقول عقل. آکل معقول عقل. آکل معقول عقل. جزاک اللہ خیر جی. اگلا ہے شاہ، چاہا، اس نے چاہا. یہ شاہ وہ چاہتا ہے. شاہ چاہ. شاعین چاہنے والا. مشین جس کو چاہا گیا. مشیہ چاہنا. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. شاہ یشاء یشاء شاہ. شاعین مشین مشین مشیہ. مشیہ. شاہ یہ 236 بار آیا ہے. شاہ یشاء شاہ. یشاء شاعین مشیہ. شاعین مشیہ. جزاک اللہ خیر. یہ کانا اور اس کے پہ یہ دونوں یہ بار بار آ رہے ہیں یہاں پہ. اس میں کانا یہ دوسری آیت میں بھی آیا ہے. پہلی آیت میں دوسرے پہ کانا من الکافرین. تو یہ کیونکہ آلریڈی ہم نے ان کو پڑھا ہوا ہے کالا کو بھی. وقلنا اس میں آیا. اگلا وقلنا یاد مسکون یہ بھی اس سے. فتقونا یہ بھی کانا سے ہے. تو یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے قرآن پاک میں. وَإِذَا قُلْنَا 2 دفعہ ہے. وَإِذَا قُلْنَا وَقُلْنَا. الحمدللہ. آگے ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. گہری سانس لیجیے اور دعا کیجیے. ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود یہ دعا سکھائی تھی اور قرآن پاک کے سلسلے میں سکھائی تھی. جب وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہمارے جو ہے نا وہ ذمے تمہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کل ربی زدنی علما کو اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو آج کی جو ہمارا سبق ہے اس میں ایک نیا فائل جو ہم سیکھیں گے رضیہ. اور پھر رضیہ کے ہی وزن پہ جو ہے نسیہ، خشیہ، لقیہ یہ تینوں الفاظ آئیں گے. ان کے چاروں کو ہم سیکھیں گے. تو یہ قرآن پاک میں 64 مرتبہ، 36 مرتبہ، 48 مرتبہ اور 39 مرتبہ آئے ہیں. اور ہم جیسے شروع سے پڑھ رہے ہیں ہم صحیح افعال کو فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ. اس کے بعد وہ کمزور الفاظ آتے ہیں. وہبہ، وعدہ، قال، زادہ، دعا، حضا. یہ جو ویک لیٹر آئے. اس کے بعد ریپیٹڈ لیٹر میں زنہ، ظلہ یہ الفاظ آئے. تو اس کے لیے ہم نے جو اس میں دیکھتے ہیں کہ جو صحت مند افعال ہیں وہ قرآن پاک میں 9000 مرتبہ آئے ہیں. کمزور الفاظ بھی 9000 مرتبہ آئے ہیں. اور یکساں ریپیٹڈ جو لیٹرز ہیں وہ 1300 مرتبہ آئے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو ایک جملے بنائے تھے تاکہ اس کو یاد رکھنا آسان ہو. تو میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجیے گا. قرآن کھولو گے، فتح. قرآن کھولو گے، فتح. کھولو گے، فتح. آپ فتح بولیں گے، میں کہوں گا قرآن کھولو گے، فتح. تو اللہ کی مدد آئے گی. نصر، اللہ کی مدد آئے گی. نصرہ،
नसरा वरना मार पड़ेगी, वरना मार पड़ेगी, दरबा दरबा इसलिए सुन लो, समया इसलिए सुनो, समया अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, अल्लाह ने देने का अल्लाह वादा ने देने किया का वादा है, किया है, वहाबा वहाबा वादा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, काला ज्यादा, ये दुआ करो हदायत की, दा हदा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना ज़ल्ला, और अच्छा गुमान रखो वरना अच्छा भटक गुमान जाओगे, रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना दल्ला। दल्ला। आज का जो लफ्ज़ है वो राजिया, वो राजी हुआ, ये आयत है रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुए। तो इसमें जो है हम ये जो समिया के वजन पे है और शाह हमने पढ़ा है, उसमें दूसरा लफ्ज़ रजिया आ रहा है, तो इसमें हम जो इसकी गर्दान करते हैं, रजिया वो राजी हुआ, रजिया वो राजी हुआ, ये इसका जो वो की बनेगी, रजिया वो राजी हुआ, रदिया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए, रदू रजू वो वो सब राजी हुए, रज़ीता आप राजी हुए, रदीता आप राजी हुए, रजी तू मैं राजी हुआ, रदी तू मैं राजी हुआ, रजी तुम आप सब राजी हुए, रदी तुम आप सब राजी हुए, रजी ना हम सब राजी हुए, रदीना हम सब राजी हुए, रजिया वो राजी हुआ, रदिया वो राजी हुआ, रजू रजू वो सब राजी हुए, रजू वो सब राजी हुए, रजीता आप राजी हुए, रदीता आप राजी हुए, रजीतू मैं राजी हुआ, रदी तू मैं राजी हुआ, रजी तुम आप सब राजी हुए, रदी तुम आप सब राजी हुए, रजीना हम सब राजी हुए, रदीना हम सब राजी हुए। अब अरबी हम करेंगे करता है, रजिया रजू, रदिया रजू, रजीता रजीतू, रदीता रदीता रदीतु, रजीतुम रजीना। रदीतुम रदीना। आगे हम अरबी बोलचाल से चलते हैं, हर राजिया क्या वो राजी हुआ, क्या जवाब होगा, नाम नाम रदिया, नाम राजिया, हर रजू क्या वो सब राजी हुए, नाम रदू, रदू, हर रजीता क्या आप राजी हुए, नाम रदीतु, रदीतु, हर रजी तुम क्या आप सब राजी हुए, नाम रदीना। हमारा एक दफा इसको कर लेते हैं, हर राजिया नाम रदिया, नाम राजिया, हर हर रजू नाम रदू, रजू, हर रजीता नाम रदीतु, हर रजी तुम नाम रदीना, नाम रदीना। जज़ाकल्लाह खैर। इसका मुजारे देखते हैं, मुजारे में जो हमें ये जो बनेगा, जैसे कहा था इस्लामिया के वजन में, तो इसका बताने का यरदा, यरदा जो है इसका मुजारे बनेगा, यरदा और भी यरदौना, यरदौ के साथ इक्विवेलेंट नहीं है, इसको मार कर लें कि ये डिफरेंट उसमें जो है उसकी वो वहाँ पे ज़ात पे पेश आया था, इसमें जो है वो पेश नहीं है, इस पे ज़बरी है। यरदा वो राजी होता है, यरदा वो राजी होता है, यरदौना वो सब राजी होते हैं, यरदौना वो सब राजी होते हैं, अर्दा आप राजी होते हैं, अर्दा आप राजी होते हैं, अर्दा मैं राजी होता हूँ, अर्दा मैं राजी होता हूँ, अर्दौना आप सब राजी होते हैं, तरदौना आप सब राजी होते हैं, अर्दा हम सब राजी होते हैं, नर्दा हम सब राजी होते हैं, यरदा यरदौना, यरदा यरदौना, अर्दा अर्जा, अर्दा अर्दा, अर्दौना नरजा, तरदौना नर्दा, यरदा यरदौना, यरदा तरदौना, अर्जा अर्जा, तरदा अर्जा, अर्दौना नरजा, तरदौना नर्दा। हर यरदा क्या वो राजी हुआ, नाम यरदा, नाम यरदा हाँ वो राजी हुआ, हर यरदौना क्या वो सब राजी हुए, नाम यरदौ, नाम यरदौना, यरदौना, हर तर्जा क्या आप राजी हुए, नाम अर्दा, अर्दा, हर तर्जौना क्या आप सब राजी हुए, नाम नर्दा। जज़ाकल्लाह जी। इसका फिर नंबर कैसे बनाते हैं, रजिया जैसे ये नीचे लाइन आप पढ़ लें,
یہ ایک شارٹ کٹ ہے، ورنہ اصل میں یہ بنتا ترزا سے ہے. یہ یرزا ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہم نے رضیہ سے یرزا بنایا تھا، اس کو ہم آگے یوز کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ ترزا ہے. تو اسی کی وجہ سے جب ہم اس کا امر کرتے ہیں اس کو جواب میں جو ہے وہ اس میں آتا ہوں، میں آتا ہے. تو اس میں یرزا میں یا اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، آخر میں بھی اسے ہٹا دیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے وہ سکن والا لفظ شروع میں ہے اور ذات پہ زبر ہے. تو کبھی بھی کوئی بھی عربی لفظ سکن والے لفظ سے شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے حمزہ آ جاتی ہے، تو اس کو حمزہ لگاتے ہیں. تو ارضا سمیہ کے وزن پہ، سمیہ میں ارضا ناصرہ ہوتا تو پیش آتا، ارزا آتا، ارزا، لیکن کیونکہ یہ سمیہ کے وزن پہ تو ارضا یہ اس کا وہ ہوگا امر ہوگا. تو اس کو ہم جو ہے اور اس کی جو جمع ہوگی ارزو ہوگی، ارزو ارزا لا ترزا لا ترضى لا ترزو لا ترضوا ارزا ارضى ارزو ارضوا لا ترزا لا ترضى لا ترزو. لا ترضوا. آگے اس کا جو ہے فاعل مفعول اور فعل بنے گا رازن راضی ہونے والا، راضی ہونے والا، مرضی جس سے راضی ہوا جائے، مرضی جس سے راضی ہوا جائے، رضا راضی ہونا، رضا راضی ہونا، رازن مرضی رضا، راضن مرضی رضا، رازن مرضی رضا. راضن مرضی رضا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مؤنث ہے اس کا صیغہ سب سے آخر میں ہے. تو جب مؤنث ہوتی ہے تو جیسے راضیہ اور رضیت آخر میں تا پہ سکون آتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ مؤنث بنتی ہے رضیت. تو اس کو جو ہم کرتے ہیں تو ہم دایاں ہاتھ کرتے ہیں مرد کے لیے اور بایاں کرتے ہیں عورت کے لیے. رضیہ رضیت اس میں جب مضارع بناتے ہیں آپ میرے ساتھ کیجیے گا رضیہ رضیت رضیہ وہ راضی ہوا، رضیہ وہ راضی ہوا، رضیت وہ راضی ہوئی، رضیت وہ راضی ہوئی، رضیت وہ راضی ہوئی، یرضا وہ راضی ہوتا ہے، یرضا وہ راضی ہوتا ہے، ترضا وہ راضی ہوتی ہے. ترضا وہ راضی ہوتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی پوری جو ہم کرتے ہیں مشق کو کرتے ہیں. رضیہ وہ راضی ہوا، رضیہ وہ راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہوئے، رضو وہ سب راضی ہوئے، رضیتا آپ راضی ہوئے، رضیتا آپ راضی ہوئے، رضیتو میں راضی ہوا، رضیتو میں راضی ہوا، رضیتم آپ سب راضی ہوئے، رضیتو میں راضی ہوا، آپ سب راضی ہوئے، رضینا ہم سب راضی ہوئے، رضینا ہم سب راضی ہوئے، رضیت وہ عورت راضی ہوئی، رضیت وہ راضی ہوئی، یرضا وہ راضی ہوتا ہے، یرضا وہ راضی ہوتا ہے، یرضونا وہ سب راضی ہوتے ہیں، یرضونا وہ سب راضی ہوتے ہیں، ترضا آپ راضی ہوتے ہیں، ترضا آپ راضی ہوتے ہیں، ارضا میں راضی ہوتا ہوں، ارضا میں راضی ہوتا ہوں، ترضونا آپ سب راضی ہوتے ہیں، ترضونا آپ سب راضی ہوتے ہیں، نرضا ہم سب راضی ہوتے ہیں، نرضا ہم سب راضی ہوتے ہیں، ترضا وہ عورت راضی ہوتی ہے، ترضا وہ عورت راضی ہوتی ہے، ارضا راضی ہو، ارضا راضی ہو، ارزو راضی ہو جاؤ، ارضو راضی ہو جاؤ، لا ترضا مت راضی ہو، لا ترضا مت راضی ہو، لا ترزو مت راضی ہو جاؤ، لا ترضو مت راضی ہو جاؤ، راضin راضی ہونے والا، راضن راضی ہونے والا، مرضی کی راضی جس سے راضی ہوا جائے، مرضی جس سے راضی ہوا جائے، رضا راضی ہونا. رضا راضی ہونا. اس میں جو مین افعال اور اسماء کی جو کیز ہیں ان کا ریپیٹ کرتے ہیں، جیسے راضی راضیہ وہ راضی ہوا، یرضا وہ راضی ہوتا ہے، ارضا راضی ہو جا، رازن راضی ہونے والا، مرضین جس سے راضی ہوا جائے، رضا راضی ہونا. ویسے ریپیٹ کیجیے گا رضیہ یرضا ارضا، رضیہ یرضا ارضا، ارضا، رضیہ یرضا ارضا، رضیہ یرضا ارضا، رازن مرضین رضا. راضن مرضی رضا. کے وزن پہ جو بنے گا وہ رضیہ کے وزن پہ نسیہ بنے گا.
ناسیہ وہ بھول گیا، ینسا وہ بھول جاتا ہے، انسا بھول، ناسین بھولنے والا، منسی جس کو بھلا دیا جائے، نسیان بھولنا، ناسیہ ینسا انسا، نسیا ینسا نسيا انسا، ينسى انسى ناسیہ ینسا انسا، نسیا ينسى ینسا انسى انسا، ناسین منسی نسیان، ناسن ناس منسین منسي نسیان نسيان نسیان، ناسین منسی انسان نسیان۔ ناسن ناس منسین منسي نسيان نسیان، بعد خاشیہ وہ ڈرا، یکشا وہ ڈرتا ہے، اکشا ڈر، خاشن ڈرنے والا، مخشی جس سے ڈرا جائے، خشی ڈرنا، خاشیہ یکشا اکشا، خشية يخشى خشیا يخشى یکشا اکشا، خاشن مخشین خشیہ، خاشن خاشن مخشي مخشین خشیا، خشية خاشیہ یکشا اکشا، خشية خشیا يخشى یکشا يخشى اکشا، خاشن مخشین خشیہ۔ خاشن مخشي خشية. خشية خیر نہیں آخری ہے لقیہ، اسی وزن پہ لقیہ وہ ملا، یلقا وہ ملتا ہے، القا مل، لاکن ملنے والا، ملکین جس سے ملا جائے، لقا ملنا۔ اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، لقیہ یلقا القا، لقيا يلقى إلقى القا، لقیہ یلقا القا، لقيا يلقى إلقى القا، لاکن لاکن ملکی لقا، ملكي لقى لاکن ملکین لقا۔ لكن ملكي لقى جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں رضیہ کے وزن پہ، جو لفظ نسیہ، خشیہ اور لقیہ بنائے، ہم نے 4 ورب آج پڑھے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے بعد میں دوبارہ معاذ کی طرف جاتا ہوں۔ معاذ آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ بھی کر لیں، اور پھر ہم جو ہے نا ورنہ وہ شروع کر لیتے ہیں ایکسرسائز گرامر کے لیے بھی، اس کے لیے بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے اٹینڈنس شیٹ چیٹ باکس میں شیئر کر دی ہے، لنک پہ آپ کلک کر کے اٹینڈنس شیٹ فل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا کوئز شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 آپ لوگوں کی اسکرین پہ آ گیا ہے۔ دعا سے اس میں فاعل کی چابی کیا ہوگی؟ یدعو، مدعو، ادعو، داعٍ۔ اس میں فائل کی چابی دعا بنا سے دی ہے۔ اس میں فاعل کی چابی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی لوگوں نے جو اس کا جواب دیا وہ داعٍ، اس میں فاعل دعا کا داعٍ۔ اس میں آپ اس چیز کو مارک کریں کہ جب بھی فائل بنے گا تو اس کا دوسرا لفظ الف آئے گا، کیونکہ فعالہ سے فائل بنتا ہے تو فا کے بعد الف آتا ہے۔ جیسے یہ دعا تھا، جس کا جب فائل بنا تو دعا کے بعد الف آیا۔ مدعو جو ہے وہ مفعول میں آتا ہے، میم کے ساتھ مفعول شروع ہوتا ہے۔ ادو جو ہے، ادو، ادو، یہ مضارع اس میں امر میں آتا ہے۔ تو اس کو آپ خیال رکھیں، یہ تینوں چیزوں کو آپ پکڑ لیں تو انشاءاللہ آپ مس نہیں کریں گے۔ جب یہ میم سے شروع ہوتا ہے تو یہ مفعول ہوتا ہے، الف سے شروع ہوتا ہے تو موسٹلی یہ جو ہے وہ امر ہوتا ہے، اور اگر الف نمبر 2nd پلیس پہ آئے، دوسری جگہ پہ آئے تو یہ جو ہے نا پھر فاعل ہوتا ہے۔ جی آگے چلیں۔ سوال نمبر 2، تعلیم کا ترجمہ بتائیے۔ اس نے تلاوت کی، تلاوت کرنے والا، ان سب نے تلاوت کی جس کی تلاوت کی جائے۔ لیکن یہاں پہ ہم اس کو پولنگ کو روک کے اس کا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں۔ 73% لوگوں نے اس کو کہا ہے تلاوت کرنے والا، مطلب یہ تعلیم اس میں فاعل ہوا، تلاوت کرنے والا۔ اس میں فائل تھا، اس میں 2nd پلیس پہ الف آ رہا تھا، تو جو لاسٹ والا تھا جس کی تلاوت کی جائے تو یہ مفعول ہوگا۔ اگر میم اس سے شروع میں آتا تو پھر آپ اس کو
مار کر سکتے تھے، لیکن سیکنڈ ورڈ جو ہے وہ الف آ رہا ہے، تو یہ کلیئرلی جو ہے یہ جو تھا اس کا یہ فائل تھا اور تلاوت کرنے والا صحیح جواب ہے. سوال نمبر 3، خلا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ تنہا ہوا، تنہا ہونے والا، وہ تنہا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی نہیں. ماشاءاللہ اس کا تو 100% جواب جو ہے صحیح آ رہا ہے. اب کچھ تھوڑے سے فرق ہونا شروع ہوا ہے جواب میں، کیونکہ اس کا رزلٹ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اکثریت نے جو جواب دیا ہے وہ تنہا ہوا. جواب ہے یہ الحمدللہ. ماضی ہے یہ. ٹھیک، تو ہم اس کا سوال نمبر 4 لیتے ہیں. اس نے بدلہ دیا کی عربی کیا ہوگی؟ جزا، اجزی، یجزی، جازم. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح جواب کیا ہے. تو اس کا جو صحیح جواب آیا ہے وہ تقریباً 65 لوگوں نے، جو 65% لوگوں نے جو جواب دیا ہے جزا، یہی اس کا صحیح جواب ہے. اس نے بدلہ دیا. سوال نمبر 5، حل تمشونا کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ نعم امشی، نعم یمشونا، نعم تمشی، نعم نمشی. ماشاءاللہ سے اس میں بھی جو ہے وہ 70-71% لوگوں نے جو صحیح جواب دیا ہے کہ نام نمشی. حل تمشونا مکالمے کے اندر اگر ہوگا تو اس کا جواب نام نمشی. جزاک اللہ. سوال نمبر 6، رد کا اس میں مفعول کیا ہوگا؟ راد، مردود، یردو، رد. تو یہ تو ابھی ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب نے اس کی جو ہے وہ چیٹ کوڈ بھی بتا دیا، تو یہ کافی آسان ہے میرے خیال ہے. ماشاءاللہ سے اس میں 100% نتیجہ ہے. مردود ردہ کی جو اس میں مفعول ہوگا وہ مردود صحیح جواب ہے. سوال نمبر 7، اس جملے کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ خر علی الارض، وہ گرتا ہے زمین پر، وہ گرے گا زمین پر، وہ گرا زمین پر، وہ گرنے والا ہے زمین پر. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم رزلٹ اس کا چیک کر لیتے ہیں. تو 94% لوگوں نے جو جواب دیا، 16 ساتھیوں نے جو جواب دیا وہ گرا زمین پر. یہی غالباً اس کا ڈاکٹر صاحب اگر جواب تصحیح کریں یہ صحیح جواب دیے. یہی صحیح جواب ہے. جزاک اللہ خیر. سوال نمبر 8 ہم دیکھ لیتے ہیں. ثم عرضہم کا ترجمہ بتائیے. پھر ان سب نے پیش کیا، پھر اشارہ کیا ان لوگوں کو، پھر پیش کیا ان کو، پھر روکا ان کو. یہ کافی کم ساتھیوں نے ابھی تک جواب دیا ہے. ہمارے پاس 13، 14، 15. چلیں ہم اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں 67% لوگوں نے جو جواب دیا پھر پیش کیا ان کو.
صحیح جواب ہے؟ جی الحمدللہ. سوال نمبر 8، علم اقل لکم کا میں کتنے الفاظ ہیں؟ علم اقل لکم میں کتنے الفاظ ہیں؟ 7، 5، 9، 3. جہاں پہ ہم اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں 50% لوگوں نے کافی یہ ڈیوائڈیڈ رہا ہے، تو 50% لوگوں نے اس کا جواب دیا 3. اس میں جو نا یہ حروف نہیں مانگے تھے انہوں نے، الفاظ مانگے تھے. اگر حروف ہوتے تو پھر تو 9 ہوتے. یہ الفاظ جو وہ 3 ہیں. علم اقل لکم. لیکن اگر ہم الفاظ میں بھی لا اور کم کو الگ کر دیں تو وہ 4 بنیں گے اس طرح سے. لا حروف جر اور کم پھر اس کا مرتب کر کے لکھے گئے ہیں نا، علیحدہ علیحدہ لکھے نہیں گئے نا. لیکن اگر وہ اس سے بھی کریں گے تب اس کو صحیح کاؤنٹ کر لیں گے. اگر علیحدہ علیحدہ کر کے کریں گے تو پھر وہ 5 بنیں گے. جب کسی چیز کا علم نہ ہو اور اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ 10 لوگوں نے، 10 ساتھیوں نے اس کا جواب دیا سبحان اللہ، جو کہ اکثریت میں ہے. کہ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ جیسے کہ فرشتوں نے فرمایا اس طرح سبحان اللہ کہنا چاہیے. سوال نمبر 11، غیب کی جمع کیا ہے؟ غیوبین، غیوبون، غائب، غیوب. جی، اس کا جواب جو اکثریت نے دیا ہے وہ دیا ہے غیوب. غیب کی جمع غیوب. ڈاکٹر صاحب یہی صحیح ہے؟ آخری سوال، عرضہ کا فعل امر بتائیے. یعرض، اعرض، عارض، معروض. اس میں جو اکثریت نے جواب دیا ہے وہی صحیح ہے، اعرض. اکثریت کے ساتھ ہیں ہم لوگ. جی میں نے کہا اکثریت کے ساتھ ہیں ہم لوگ. جی، جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ہمارے آج کے سوالات اور آج کا کوئز کمپلیٹ ہوا. ڈاکٹر صاحب اب آپ آگے اس کو کنٹینیو کریں. بند کرنے آپ اس کو. جی اس کو بند کرنے آپ نے پولنگ کو. جی میں نے بند کر دیا. لیکن اپیئر تو ہو رہا ہے. اچھا، میں دوبارہ بند کر دیا میں نے. جی تو میں نے بند کر دیا. تو اس میں جو ہے وہ اگلی جو لاسٹ 3 سلائڈز ہیں اس میں یہ ہمارے سامنے ہے کہ بہترین سیکھنے کے لیے کتاب اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے پڑھیے، ہوم ورک کیجیے. اور یہ مین جو ہے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. دعا کیجیے کہ ربی زدنی علما، اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ہماری ٹائٹل حدیث ہے، ہمیشہ اس کو پڑھتے ہیں.
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। पिछले प्रोग्राम में जब हमने कहा था लेवल 3 के लिए तो भाई ने सवाल किया था कि मैं इंट्रोडक्शन दे दूं लेवल 3 का, तो मैं उसको स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं कर सका। तो जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था और शुरू में मैंने इस बात को रखा आपके सामने कि लेवल 2 जो है वो पहले 5 सफ़ात जो पहले पारे के हैं उन पे जो है, और हर सफ़े पे 4 मज़ामीन बना के जो उनको जो है वो आगे बढ़ाया गया है। अगला जो लेवल 3 होगा वो उससे अगले जो है वो 5 सफ़े होंगे, 6 से लेकर 10 तक, और यही पैटर्न होगा जिस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं। इसी पैटर्न पे एग्जैक्टली जो हम चलेंगे। कुरान पाक के हिस्से को, कुरान पाक की तिलावत होगी, आयात का तर्जुमा होगा, उसके बाद आयात की तशरीह होगी, उससे जो नताइज हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, और फिर ग्रामर होगी। ग्रामर में अभी जो हमने ग्रामर इस लेवल में पढ़ी है उसको जो है ना वो हम कहते हैं कमज़ोर अफ़ाल। तो जो लेवल 3 ग्रामर होगी उसमें जो ग्रामर में पढ़ेंगे उसमें जो अफ़ाल की शक्ल होगी उसको मज़ीद फ़ी कहेंगे। जैसे जो भी फेल होगा उसमें कहीं कोई किसी एक लफ्ज़ का इजाफा होगा तो उसको हम उसमें जो 5 या 5 जो मेन शेप्स हैं मज़ीद फ़ी की जो इजाफा होता है तो उनको हम लेंगे और उनको हम इंशाल्लाह सीखेंगे उसमें। तो ये दो चीज़ें हैं जो उस कोर्स में हैं। बाकी इसी पैटर्न पे, और वहाँ पे जो मज़ामीन आएंगे आगे, जैसे यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो थी वो इंसानों की 3 जो मुख्तलिफ ग्रुप बनते हैं। अल्लाह ताला ने जो मुत्तकीन है, मोमिनीन है, अल्लाह को मानने वाले हैं, काफिरीन है जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, और मुनाफिकीन है जो मानते भी हैं और नहीं भी मानते। और ये 3 थी। उसके बाद इंसान की पैदाइश थी इसमें, और फिर इंसान का जो रिलेशनशिप था, जो एग्जिस्टिंग अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की थी जिसमें फरिश्ते और जिन थे, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप किया गया, और बेसिक इंस्ट्रक्शन जो इंसान को दी गई, जैसे आज हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ से मना किया हुआ है और उसके करीब नहीं जाना चाहिए, तो वो हमें बताया गया। जो अगला जो सफ़ात है, 5 सफ़ात जो है, 6 सफ़ात जो है, 5 सफ़ात जो है वो मेनली बनी इसराइल का जिक्र है, और उनको अंबिया ने क्या दावत दी, अल्लाह ताला ने उनको क्या अहकाम दिए, उनके रवैये क्या थे, उसको उनका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये मेनली ये मज़ामीन जो है उसमें लेवल 3 में जो हमारे सामने आएंगे इंशाल्लाह। तो ये उसका इंट्रोडक्शन है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक चीज़ और बात कहते चलूँ, लेवल 1 हमने मुकम्मल किया था, तो कुरान पाक के 50 अल्फाज जो रिपीट अल्फाज होते हैं कुरान पाक में, वो हमने सीख लिए थे। जब लेवल 2 हमने शुरू किया तो हमने कहा था कि जो एक सतर है उसमें तकरीबन जो है वो 9 अल्फाज आते हैं, और उसमें जो अल्फाज हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं उसमें से 3 या 4 अल्फाज जो है एट एवरेज जो है वो हर लाइन में नए आएंगे, बाकी अल्फाज वो होंगे जो हमने सीखे हुए हैं। जो लेवल, और इसके बाद जो हम कहते हैं कि हमने 80% अल्फाज जो है वो लेवल 2 मुकम्मल करने के बाद सीखनी है। जब लेवल 3 मुकम्मल करेंगे तो जो है वो 90% अल्फाज हम सीख लेंगे। अभी जो तकरीबन 6 हमारे लास्ट सब लेसन थे उसमें हमने वोकेबुलरी डेवलप की थी, जैसे हम मुख्तलिफ जो अबवाब थे उनसे नए अल्फाज जो थे हमने वो लिए, और वो जो है ना वो उनकी हमने एक्सरसाइज की। तो इंशाल्लाह जो है मेनली जो है ना वोकेबुलरी डेवलपमेंट होती है पढ़ने के साथ साथ और सीखने के साथ साथ, और फिर आपको जो है वो तरतीब जो है वो अल्फाज की, ग्रामर की, वो हमें पता चल जाती है, उनके इस्तेमाल पता चलता है। इसमें ख़ास तौर पे जो एडिशन हुआ है ग्रामर का वो बहुत अच्छा एडिशन हुआ है, तो उसमें जुमले बनाने जो है वो आ जाते हैं। पहले एक एक लफ्ज़ के जुमले हैं, फिर 2-2 के, 3-3 के, 4-4 तक पहुँचे। अगले उसमें जो है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा तारफ़ था इसका, तो इंशाल्लाह आप डिसाइड कीजिएगा, बताइएगा, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम दुआ करते हैं कि जो लोग मरीज़ हैं और उनको जो है वो जो वबा है कोरोना वगैरह से है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, और जो इन दुनिया से रुखसत हुए हैं अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम दुनिया पर अपना फजल व करम फरमाए और इस वबा से सबको बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।